اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیرائڈ ڈالا ہے، یہ اس وجہ سے ہوا ہے، دوائی کا بہانا بنا ہے بیماری کا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، اسٹیرائڈ ایلوپیتھک میں ہوتے ہیں، ہومیوپیتھی میں ہوتے ہی نہیں نا، حکمت میں بھی نہیں ہوتے، اکو پنکچر میں بھی نہیں ہوتے۔ اسٹیرائڈ جو ہے وہ صرف ایلوپیتھک ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایسے کسی حکیم کو نہ بدنام کریں۔ دیکھیں اسٹیرائڈ ایلوپیتھی کی میراث ہے، اس کی جائیداد ہے ایلوپیتھی کی، ہومیوپیتھی میں یا حکمت میں کہاں سے ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ بات میں مان سکتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر اپنے طور پہ دو نمبری کرے، پیس کے پھکیوں میں مکس کر لے، تو وہ مکسنگ آپ پتہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر سے، حکیم سے کسی بھی حالت میں میڈیسن مت لیں، یعنی پھکی نہ لیں۔ انہیں کہیں جی آپ لکھ دیں پھکی، ہم میڈیکل سٹور سے لے لیتے ہیں، یا دواخانہ جو ہوتا ہے وہاں سے لیا جا سکتا ہے، تو وہ تو نہیں دے گا نا آپ اسٹیرائڈ ڈال کے۔ میڈیکل سٹور والے کو کیا لگے کہ وہ پیس پیس کے ڈالتا پھرے، اس کا کام ہے دوائی بیچنا، وہ خرید کے لائے گا، رکھے گا، دوائی بیچ دے گا۔ کوئی ہمدرد کی ہوگی، کوئی کرشی کی ہوگی، کوئی کس کمپنی کی، کوئی کس کمپنی کی، ٹھیک ہے، کوئی کمپنی پیچھے سے اسٹیرائڈ ڈال کے نہیں بھیجی۔ ہاں یہ بات آپ کی 100% مان سکتا ہوں کہ وقتی طور پہ ڈاکٹر ذاتی طور پہ گڑبڑ کر سکتا ہے، کہ وہ لے گا تو ایلوپیتھک سے ہی نا، اسٹیرائڈ چونکہ ہیں ہی ایلوپیتھک میں، نہ حکمت میں نہ ہومیوپیتھی میں۔ وہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ وہ لے کے پیس کے، حقیقت ہے، مکسنگ کر لیں، وہ کتنے پرسنٹ ہوگا؟ ڈیلٹا کوٹر رکھی ہوئی ہے میں نے گھر پہ بھی، ٹھیک ہے، ڈیلٹا کارٹریل کوئی ایسی جرم نہیں ہے لینا، ڈیلٹا کارٹریل وہ بھی اسٹیرائڈ ہے، لیکن اب میرے پاس مریض آتے ہیں الٹا اسٹیرائڈ چھوڑنے کے لیے، ہم ان کو اسٹیرائڈ چھڑواتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ چلو یار ان کی اسٹیرائڈ کسی طریقے سے ہم چھڑوا دیں۔ اسٹیرائڈ کیا ہے، تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹس نسبتاً زیادہ ہیں۔ ان کا جو اچھا نام تھا وہ تھا لائف سیونگ ڈرگس، ٹھیک ہے، اس کو لائف سیونگ ڈرگس بھی بولتے ہیں۔ پھر یہ آہستہ آہستہ اسٹیرائڈ بدنام ہو گیا کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ تھے، تو اب اس کو ہارمونل میڈیسن بولتے ہیں۔ اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ہارمون دے رہے ہیں، اور ہر ایلوپیتھک ڈاکٹر ڈنکے کی چوٹ پہ اسٹیرائڈ لکھ کے دیتا ہے، آپ کو بتا کے دے گا کہ ہم آپ کو اسٹیرائڈ دے رہے ہیں۔ ڈیلٹا کارٹریج جس نے دی اس نے بھی تو بتایا ہوگا نا کہ ٹھیک ہے یار اسٹیرائڈ ہے۔ بچی کو نا کڈنی پرابلم ہے، ہاں۔ ابھی میں 36 سال کی ہے، لیکن 1.5 سال کی تھی، وہ اس کے مسام بند ہو جاتے ہیں، سویل ہوگی، بلڈ یوریا ہو گیا، یہ ہاسپٹل میں داخل تھے، اس کو ڈیلٹا کارٹر ہی دیتے تھے۔ تو پھر میں نے جب وہ ویسے بیٹھے دفتر میں پڑھتا رہا، دیکھا تو میں نے بند کر دی۔ وہ ایلوپیتھی میں تو ڈیلٹا کارٹریل ہی ہے نا، ڈاکٹر نے وہ دی کہ تو مجھے بھائی 6 گولیاں، 2 صبح 2 دوپہر 2 شام دن میں، اور بچی 5 سال۔ میں نے کہا میں نہیں دیتا، مجھے وہ پیس کے پیرانڈول میں ڈالنی مجھے دی، تھوڑی 2 میں ٹھیک ہو جائے گی۔ بعد میں بتایا مجھے کہ یار اس کا حل نہیں تھا، وہ آنکھیں کھلتی اس کی، تو پھر ٹریٹ جاری کر اس نے انجیکشن شروع کیا، وہ 10 سال تک چلتا رہا، تو اس سے تھوڑی بہتر ہو جاتی انجیکشن لگنے سے۔ جبکہ اگر انہی چیزوں کا آپ علاج ہومیوپیتھک میں کروائیں نا تو اس میں نہ اسٹیرائڈ ہے نہ کیور، ایسا مسئلہ ہے، جبکہ علاج ہے۔ اور میرا آپ نے دیکھا، میرا تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے دوائیاں آپ کی چھڑوائیں بجائے دوائیوں پہ لگانے کے، کہ دوائی کے بغیر زندگی گزارنا سیکھیں۔ ابھی کتنی بحث ہوئی ہے ایک لیسکس کے اوپر اور گو یورک کے اوپر، کہ نہ لیں بھائی جان، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ گھٹنوں میں پانی ہے، نہ آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے، جب ہے ہی نہیں کیوں لیتے؟ جل والی 4 گولیاں ڈیلی لیتا ہوں، 200۔ وہ میں ابھی ایک دم رکوا نہیں سکتا، ورنہ میں آپ کو رکوا دیتا، لیکن جب آپ تھوڑے بہتر ہوں گے نا تو میں نے وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کی، جب دل کی نالیاں بہتر ہوں گی، اب اس کو عام آرٹ اسپیشلسٹ ہے یا کوئی پروفیسر ہے وہ نہیں مانے گا، وجہ یہ کہ اسے ہومیوپیتھی کو نہیں اس کے بارے میں جانتا نا۔ دنیا میں کوئی ایک علاج تو نہیں ہے بھائی جن، 96 قسم کے علاج تو رائج ہیں، جن میں ریکی ہے، میگنیٹ تھراپی ہے، آپ کی کلر تھراپی ہے، اکوپنکچر ہے، یہ نفسیاتی علاج ہو گئے، یہ فزیو تھراپی، یہ سارے علاج کے طریقے ہیں نا، کسی میں کیا چیز بہتر ہوتی ہے، کسی میں کیا چیز بہتر ہوتی ہے۔ اب ہم سب کچھ ایلوپیتھی کے متھے لگا کے بیٹھ جائیں گے یہی سب کچھ کرے گی، یا ہومیوپیتھی سب کچھ کرے گی، تو سب کچھ نہیں ہو سکتا۔
سب کا اپنا 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 فیلڈ ہے، کسی کا فیلڈ بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے، یعنی کچھ چند بیماریوں کا علاج ہوتا ہے کسی چیز میں، کسی میں زیادہ بیماریوں کا ہو جاتا ہے، لیکن یہ سوچنا کہ ایک ہی چیز دنیا کو کور کر لے گی وہ نہیں ہو سکتا، ایسے پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میرے حساب سے پریشانی کی کوئی بات نہیں، ضرور وہ بھی چھڑوائیں گے جب آپ کی کنڈیشنز بہتر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک پروفیسر کیا 10 پروفیسر جو ہے نا مل کے بھی میری بات نہیں مانیں گے، یہ بڑا زور لگا ہاں وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب پڑھی ہوئی ہے، ہم نے اپنی کتاب پڑھی ہوئی ہے، وہ سائنس کی کتاب ہے، وہ کہتی ہے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک ادھر اوپر بیٹھا ہوا ہے، قرآن پاک کہتا ہے جی ہر بیماری کا علاج اللہ نے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ پھر دوسری حدیث ہے مشکات کی 4515، ہر بیماری کی دوا ہے، جب بیماری کی علامات سے دوائی کی علامات مطابقت اختیار کر لیتی ہیں تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مشکات کہہ رہی۔ ڈاکٹر کا کیا کام بنتا ہے کہ فرض کیا بیماری یوں ہے، ایک اس کی شکل ہے، فرض کیا ہم کہتے ہیں یہ بیماری ہے، تو ہم نے اس سے میچ کرتی ہوئی ایک دوسری سمجھ لیں کہ میڈیسن، یہ میڈیسن ڈھونڈنی کہ جو دونوں آپس میں میچ کرتی ہوں، ایک جیسی ہوں۔ جب یہ دونوں آپس میں ملیں گی تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم لوگ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اللہ پہ ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، نہ کہ کسی ڈاکٹر کے اوپر، نہ ایلوپیتھی نہ ہومیوپیتھی، کوئی بھی نہیں، لیکن اللہ کے اوپر ہمیں ایمان اپنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یار ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں ہے جی کچھ بھی نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کا علاج نہیں ہوتا، پھر ہوتا کیا ہے؟ اگر علاج نہیں بھی ہوتا کسی بھی بیماری کا، وہ وجہ ہے کہ سائنس کہہ رہی، سائنس تو پہلے کہتی تھی جی انڈا جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، پھر 10 سال بعد تحقیق آئی نہیں جی انڈا تو نہیں اچھا، پھر 10 سال گزر گئے تحقیق آئی نہیں جی انڈا واقعی بڑا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بدلتی رہتی ہے، قرآن پاک کے الفاظ نہیں بدل سکتے تا قیامت، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایز اے مسلمان ہمارا اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر کا کام ہے یہ بیماری ہے یہ دوائی ہے، اس سے میچ کرتی ہوئی دوائی ڈھونڈنا۔ ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا یہاں پہ؟ شفا تو اللہ نے دینی ہے، ڈاکٹر جتنی مرضی محنت کرے جو مرضی کرے۔ دیکھیں یہ نمک بنائیں اپنا، یہ نمک اپنا بنائیں گے، اس میں آمچور ڈالیں گے آپ 1 پاؤ، اور ٹاٹری آپ اس میں ڈالیں گے 1 چٹانک، اور لیمو ڈالیں گے 4 عدد درمیانے سائز کے، 1 پاؤ امچور 1 چٹانک ٹاٹری مکس کریں، بیچ میں لیمو نچوڑ دیں 4، ہلکا سا مکس کر کے اس کو خشک کر لیں، ہلکا سا گیلا ہو جائے گا، خشک کر کے اس کو ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں۔ بس یہ آپ کا نمک ہے گھر والوں کا، یہی نمک آپ نے یوز کرنا ہے جس کو بھی بی پی کا پرابلم ہے۔ یہ نمک کی فیل ہی نہیں ہوتی، نیبو چاٹ کاٹ کے ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بس نمک نہیں استعمال کرنا، ہانڈی میں یہ ڈالیں گے۔ مکس کرنا کر لیتا ہوں، گھر والوں کو کھانی پڑ جاتی ہے کبھی نہ بنی ہو، وہ پھر 2 چمچ چٹنی میں ڈال دیتا ہوں۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ یہ نمک رکھیں نا گھر بنا کے، ایک ڈبہ بنائیں تو صحیح نا، گھر والوں کو کہیں جی بس ہانڈی میں، یہ سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بی پی کا مریض ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انار کب تک چلے گا؟ انار 100 دن میں نے کہا تھا اگر کھا لیتے ہیں تو وہ 96 آج لگا ہوا ہے، خون کو اتنا صاف کر دیتا ہے کہ بندے کا، 96 دن ہوئے ہیں۔ تو کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ کوئی ناگا یہ ہو رہا آج ہے 95 آپ کھا گئے تو بس ہو گیا کام، بس چھوڑ دیں بے شک کوئی مسئلہ نہیں، اور 4 دن کھانا ہے تو کھا لیں، 90 دن سے اوپر ہونا چاہیے تو وہ آپ نے کر لیا۔ میں نے اسی لیے 10 دن کا رکھا تھا بیچ میں گریس پیریڈ کہ چلو جی آپ 100 دن کھا لیں، ویسے 90 دن کا ہوتا ہے اس کا صحیح جو کورس ہے انار کا، کہ روز 1 انار، روز 1 انار، وہ جو آپ کو صحت آپ کی اچھی بنائے گا نا، خون صاف کرے گا، یہ سب چیزیں، انتڑیوں کی صفائی، ہر چیز کی صفائی کر دیتا ہے، گردے صاف ہو جائیں گے، جگر صاف ہو جائے گا۔ آگے چلنا ہے، ابھی سستا میں عام ہے بس۔ کھا سکتے ہیں، کھانے میں حرج کوئی نہیں، کھا سکتے ہیں، وہ تو یورک ایسڈ بھی کم کرتا ہے انار، کینو بھی، کیوں کم نہیں ہوگا؟ کینو بھی کم کرتا ہے، کیا پتا نہ کھاتے تو اس سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میرا اس سے پہلے 7 سال اوپر نہیں گیا۔ ابھی آپ نے رات کا کھانا مکمل طور پر بند ہے، اثر کا 3-4 صبح بجے دور کا کھانا دن کا۔ اور دوپہر، بس دوپہر 2-3 بجے تک، 4 بجے تک کھا لیں، اس کے بعد نہیں، صبح اور دوپہر کا کھانا، ٹھیک ہے۔ اور سبزی پلس فروٹ پلس گندم اور جو کا مکس آٹا، گندم اور جو کی مکس روٹی، وہ آپ کی مرضی ہے،
خالی جو کی اگر کھاتے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، بس اس سے باہر آپ نے جانا ہی نہیں نا، اس سے علاوہ کوئی چیز نہیں کھائیں گے۔ ہاں فش اس میں شامل کی جا سکتی ہے، فش ٹکا اور فش وہ پکائے تو کری۔ وہ باہر سے ٹکا بہت کم دور سے کے بعد آنا پڑتا ہے۔ نہیں باہر سے نہ لیں، مشکا گھر میں بس رکھ لیں، یا یہ جو آپ نے دی ہے سنگاڑا فٹ مچھلی ہے